وہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا؟ ہمارے ہاں تو پیر سیالوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے۔ پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیار، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئے؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے حضور کو جلال آ گئے اور میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کروں۔ حضور میں نے اکیلے میں۔ فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں۔ یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائیں نا تو بڑے کم غلط ہو جائیں، لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں، اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں۔ اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے، اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں۔ اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا، اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے، بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی۔ اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق، اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیے، حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہے؟ اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آ کے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا منع کر دوں گا، کوئی نہیں کہے۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا، تو جناب انس کہتے جب کہا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے۔ فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی، کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا، وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں۔ جو بڑا سکون لینا چاہتے، بڑا جو راحت لینا چاہتے، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں، اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہو۔ یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم کسی کو پینڈو کہتے ہیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں، کیا ہوا؟ کہتا سب مجھے پینڈو کہتے ہیں۔ میں کہ یار تو منو کہہ، میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہوں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہے۔ پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ میرے محبوب پاک بھی حضرت علیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے بھائی،
جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے ہیں، سب نے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ بھول گئے لوگ۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی۔ تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے، پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے، پھر ذرا تیری طبیعت۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا۔ انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تنابل فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دے، بھیجے کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تنابل تو فرمایا ہے نا۔ یار حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہے، بولے ذرا کم، سخت مزاج رہے، دنیا خود بخود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں۔ ٹھیک ہے فضولیات اور لغزیات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے، حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤ۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بور بلا میں کون ہوں، بتا بلا میں کون ہوں، بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں۔ حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے؟ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا، تن دا سالم مل دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتار، تو کہتے منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے، اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا ابو ہے ہی ایسا۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، اور میں اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے،
تو مرنے سے پہلے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی، تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کرے زندگی میں، بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی، وہ بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا۔ تو کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے۔ ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، پر جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے۔ عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم سلط علیہ کل، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا، اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا اس نے سب کے منہ سونگے، لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف، سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا۔ اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں ایک لقمہ بھی اس کے وجود۔ بھائی درندے پھاڑنے آتے کہ کھانے آتے؟ وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا۔ لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دیے۔ ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، معمول سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور علی نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی